فوج نے ان کا ساتھ دیا ہے. اوکے. فوج نے ان کا ساتھ دیا ہے. اور جب وہ پریزیڈنشل پیلس کے پاس پہنچے تھے تو ایئر فورس بمبارڈمنٹ کر رہی تھی وہاں پر پریزیڈنشل پیلس پر, اور آرم فورسز جو تھی وہ عوام کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے, نہیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی. ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے. بالکل آپ نے واضح مثال دے دی. جی دوسری ہے جو یوکرین میں آئی ہے. ٹھیک, کہ عوام آ گئے بالکل, اور انہوں نے خود سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا. اب یہ ہے کہ اس کون سی تبدیلی ہمیں چاہیے, افراتفری نہیں چاہیے, انارکی نہیں چاہیے, انارکی نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے ایسی کہ جس سے حالات سدھر جائیں, حالات ٹھیک ہو جائیں. صدیق الفاروق صاحب آپ نے بھی ساری بالکل وہ یہ ہے کہ اگر حکومت مالی معاملات میں فیل ہوگی تو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا, میں نے رات بھی کہا تھا آئی ایم ایف آ جائے گا اور عوام بھی اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور صورتحال جو ہے مالی وہ فوج کو لے کر آئے. صدیق الفاروق صاحب آپ سے آخر میں اس لیے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے سب کی گفتگو سنی, آپ کے لیڈر جو ہیں انہوں نے جن خیالات کا اظہار بھی کل کیا, تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے کچھ ہمیں خاص جواب نہیں دیا تھا کہ کیسے تبدیلی آئے گی اور کس طریقے سے آئے گی. آسما آپ سے عرض کروں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک میچورڈ لیڈر اور اسٹیٹس مین نے انجینئرڈ تبدیلی, ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے تبدیلی اور غیر آئینی تبدیلی کی نہ صرف مخالفت کی ہے بلکہ عملاً ایسی تبدیلی کے راستے میں وہ کھڑے ہیں, کیونکہ ایسی تبدیلیوں سے پاکستان برباد ہوا ہے. ساتھ ہی انہوں نے موقع دیا ہے اور مشورے دیے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں, عوام کے مسائل حل کر لیں, اور جو آپ کے خلاف الزامات سچے سامنے آ رہے ہیں ان کی اصلاح کر لیں, آپ آئین کے راستے میں اور عدلیہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے وغیرہ وغیرہ. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کس طرح سے تبدیلی ہوگی؟ میں عرض کروں, اس میں کئی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اسٹیٹس مین ابھی اپنے سارے کارڈ جو ہیں وہ سامنے نہیں لائیں گے, لیکن ایک بات ضرور ہے, ایک بات ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون نے پہلی دفعہ یہ گزشتہ ایک مہینے سے اپنے جو اس کے 90, 92, 93 جو ووٹس ہیں وہ یہ کہہ دیا ہے کہ اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں, اس کا دباؤ محسوس ہو رہا ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ محض ہم انہیں ہٹا کے اور خود اقتدار میں آ جائیں, نہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سسٹم کو مضبوط کریں, یہ سسٹم چلتا رہے, آئین اور جمہوریت کا تسلسل ہو, اور جو حکومت ڈلیور نہ کر سکے وہ تو یا اتنا دباؤ محسوس کرے کہ وہ کہے کہ ہم خود مڈ ٹرم جنرل الیکشن کرا رہے ہیں, اور یا پھر کوئی بہتر صورت سامنے آئے. لیکن کوئی ایسی تبدیلی, نواز شریف مسلم لیگ نون پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی تبدیلی نہ آئے جو ڈسٹرکٹیو. پھر عبدی صاحب آپ لوگوں کو ڈر کس چیز کا ہے, خوف کس چیز کا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی غیر آئینی جو کوئی بھی تبدیلی آئے گی اس کو وہ ویلکم نہیں کریں گے. آپ کا ٹائم ایک نقطہ بزرگ ہیں ہمارے میاں صاحب نے, نہیں میاں صاحب نے بڑی میننگ فل بات کہی ہے, وہ آپ کے ساتھ کہ اگر میں نہیں بولوں آپ بھی نہ بولے تو پھر کوئی تو بولے گا, کوئی تو بولے گا, اور پھر جب سب بولیں گے اصل چیز تو یہ کہ کوئی تو بولے گا. اب جو بولنے والے تھے, چاہے یہ تو چلیں اب شروع ہوئے نا, یہ بھی یہ 1 سال پہلے شروع ہوئے, اب جو بولنے والے تھے وہ تو صدر صاحب کے حلف کے 10 دن بعد ہی بولنا شروع ہو گئے تھے. آج جا رہے ہیں, کل جا رہے ہیں, پرسوں جا رہے ہیں, ترسوں جا رہے ہیں, 10 دن بعد جا رہے ہیں, 5. سیاسی اداکار تو خیر بڑا مہذب لفظ ہے, میں تو ان کو کہوں گا سیاسی کٹنیاں, ٹھیک ہے نا. یہ جو اس میں کون شامل, یہ ساز بہو کے ڈرامے دیکھ کے یہ سازشیں کرتے نا صبح بیٹھ کے, اس نہیں میڈیا صحافت کو اس میں نہیں لایا آپ, صحافیوں کی صفوں میں شامل ہو گئی ہیں کالی بھیڑیں صحافت کے لبادے اوڑھ کے, یہ ان کی بات کر رہا ہوں میں. آج جا رہے ہیں, پرسوں جا رہے ہیں, اور پھر اتنے بے شرم ہیں, کبھی آ کے قوم سے نہیں کہا ہم تو ایسے ہی جھوٹ بول رہے تھے, آسمانی سلطانی آ گئی تھی, خواب آیا تھا تو آ کے بتا دیا, کبھی نہیں کہا. تو یہ پتہ کیا ہے, یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ تاکہ گرپ کمزور ہو. بلاک اینڈ ڈسٹرائی ایک پالیسی ہے سیاست میں. اگر کوئی سیاست دان ہے اور میری بات سمجھ رہا ہے تو میں اس کو واضح طور پہ بولوں گا یہ پالیسی ہوتی ہے اپوزیشن کی, بلاک اینڈ ڈسٹرائی. نہیں میری بات اللہ کا شکر ہے کہ ان کی طرح وہ چھتریوں پہ بیٹھ کے نہیں آئے, عوام کی طاقت سے آئے جی, ٹھیک ہے, اور عوام ہم سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے. میں ایک یہ بڑی جاتی ہے ہمارے میڈیا نہیں کر رہا اس وقت, ایسا کچھ نہیں کر رہا. واشنگٹن نہیں واشنگٹن اور جتنی بھی ڈیلی سٹوریز آ رہی ہیں وہ باہر کے اخباروں سے آ رہی ہیں کہ آرمی چیف اس طریقے سے ملاقات ہوتی ہے, وہ آپ کو ڈانٹتے ہیں. فورن پریس کیا کہہ رہا ہے, فورن پریس کو آپ نے ڈسکس کریں, آپ کا کیا کام ہے کہ آپ صحافت سے صحافت کا مقابلہ کرتے ہوئے کہیں خبردار اپنی سٹوریاں اپنے پاس رکھو. آپ بیچ میں آ گئے, میں تو مستی کر رہا تھا. جو فورن پریس کہہ رہا ہے, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائم اور آج گارڈین نے جو کچھ کہا ہے,
اس پر بھی تو نظر رکھیں. نظر رکھنی چاہیے. ہمارے میڈیا نے تو کچھ میڈیا کی بات ہو رہی ہے شامی صاحب, اور ہمارے میڈیا کی بہت سی باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں. شامی صاحب میڈیا کی بات بھی یہاں پہ آج میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے. یہ میڈیا یہی کہتا تھا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جو صورتحال ہے, تبدیلی کی ہلچل ہے, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ واقعی کوئی ایسی تبدیلی آنے والی ہے یا صرف یہ ہوا میں اس طرح کے تیر چلائے جا رہے ہیں کہ حکومت پہ پریشر بلٹ اپ کیا جائے؟ اسما, تبدیلی تو اگر لانا چاہتے ہیں تو یا تو آئے گی اسمبلی کے اندر, اور اسمبلی سے باہر آئے گی تو فوج کی طاقت کے بغیر اور اس کی معاونت کے بغیر نہیں آ سکتی. اور حتیٰ کہ اگر آپ قانون کے ذریعے بھی لانا چاہیں, کسی عدالتی فیصلے کے ذریعے بھی لانا چاہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کو فوج کی طاقت درکار ہوگی. اور ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سیاستدانوں کے معاملات قانون کے سپرد کرنے سے ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو سیاستدانوں کے معاملات اور سیاست کے معاملات بہتر یہ ہے کہ سیاستدان طے کریں اور سیاسی طریقے سے طے ہوں. ہمارے ہاں جو اداروں کے معاملات رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی غیر سیاسی تبدیلی, کوئی بھی غیر دستوری تبدیلی جو لانے کی کوشش کی جائے گی, آج وقتی طور پر کوئی اس پہ چاہے ادارے مسرت کر لے, لیکن بعد میں اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو اس طرح کی تبدیلیوں کا نکلتا رہا ہے. اور اب ہمارے پاس شامی صاحب آپ نے یہاں پوائنٹ ایڈ کر دیا نا, شامی صاحب ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں بھی ایڈ کر دیا پوائنٹ کہ تبدیلی جو بھی ہوگی وہ فوج کے ساتھ ہوگی, ان کی مرضی کے ساتھ ہوگی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر حالات تو ویسے ہی ہوں گے. پھر ابھی کیونکہ آپ بعد میں بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ پھر حالات تو ویسے ماضی کی جانب جائیں گے جیسے ہم پچھلے 64 برسوں میں دیکھ رہے ہیں. میں یہاں ایک بات واسطی صاحب نے یہ بات کہہ دی, واسطی صاحب نے یہ کہا ہے, اور جتنی بھی انہوں نے مسائلیں دی ہیں اس میں فوج موجود ہے. دیکھیے پاکستان میں تراکی کے ساتھ فوج تھی. پاکستان میں جب تک فوج آرگنائز طریقے سے اپنے ڈسپلن کے ساتھ موجود ہے, اس وقت تک کسی بھی خلفشار کی صورت میں, کسی بھی ہنگامے کی صورت میں فوج ٹیک اوور کرے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ فوج اس ہنگامے کی نظر ہو گئی تو پھر ہمارا خدا حافظ ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں خدا حافظ ہوگا, اور صدیق الفاروق صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی ایسی تبدیلی کو ویلکم نہیں کریں گے جس میں فوج ہوگی اور اس طرح کے حالات ہوں گے. لیکن جو بات مثال دے رہے ہیں اور ماضی کی بھی مثالیں دے رہے ہیں کہ فوج کی جناب نواز شریف نے اتنا واضح طور پر کہا ہے, اور پاکستان کے 2 لخت ہونے کو سامنے رکھتے ہوئے, سیاچن گلیشیر کی جانے کی وجہ سے, کارگل ڈبیکل کی وجہ سے اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, یہ سب یہ بار بار کے مارشل لا کا نتیجہ ہی تو ہے. تو کیا ہم جلدی تبدیلی لانے کے لیے یعنی اور اپنے اقتدار کے لیے ہم ملک کو تباہ کر دیں, ہم صوبوں میں جو ہے وہ نفرت پھر آپ باتیں نہ کریں تبدیلی, نہیں بات ضرور ہے, پھر آپ باتیں کریں تو پھر حالات اس طرح کے پیدا ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا آرمی چیف جس طریقے سے آئے, ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ, اور 4-5 دن پہلے جو ٹینشن بنی رہی فورس میں جو معاملات اس کے حوالے سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں, معاملے آپ کو انٹرویو میں جناب نواز شریف نے یہ کیا کہا کہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اگر ویک وکٹ پہ ہوتی ہے تو پھر فوج ہے کہ آپ ان لوگوں کو نکالیں. خونی انقلاب نے کہا ہے, خونی انقلاب, اور پھر صدر صاحب نے جا کر مدین میں جو کہا ہے کہ نو مور ڈکٹیشن, نو مور ڈکٹیشن. یہ صورت حال تو خود خراب ہو رہی ہے. باتیں بھی یہاں ہوئی ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے یہ مشورہ, یہ مشورہ آپ دیں گے, یہ مشورہ ہے, لیکن کہ تبدیلی کے لیے بہت سے عوامل بھی موجود ہیں اور تبدیلی آ بھی سکتی ہے. لیکن آپ یہ نہ کہنا کہ نواز شریف صاحب ابھی 15 دن میں, مہینے میں وہ تبدیلی کے سارے کارڈ جانے کی کوشش کروں گی. میاں صاحب نے ایک بات بہت اہم کہی ہے, اور وہ یہ کہی کہ معافی مانگے, معافی مانگے تو آج بات تو بتائیں جی, وہ معافی کیسے ہوگی جب تک پیسے واپس نہیں دیں گے. پہلے تو آپ یہ بتائیں, آپ واسطی صاحب کا تعارف کراتی ہیں پی ایم ایل ہم خیال سے, ان کا قائد جو ہے وہ ہم خیال والا ہے یا نواز شریف صاحب ہے؟ میرے تو ان کو بولیں گے آج کے بعد پی ایم ایل این, پی ایم ایل این, لیکن ابھی تو پگاڑا صاحب کے ساتھ یہ آل پاکستان مسلم لیگ بننے جا رہی ہے. 1 versus 3 نہیں, اس کے لیے میرے سے بیان لے لیں. دنیا میں وہ مرتبہ نہیں بنا جس میں سارے مینڈک اکٹھے آ جائیں. ٹھیک کہہ رہا ہے میری جان, دنیا میں وہ مرتبہ نہیں بنا جس میں سارے مینڈک اکٹھے جائیں. ابھی تو آپ نے کہا آپ کے بزرگ ہیں, اور ابھی آپ کیا لفظ, یہ میں نے نہیں کہا, یہ پرویز رشید صاحب نے کہا. نہیں, آپ پوری بات تو سنیں, یہ پرویز رشید صاحب کا بیان ہے, میں ان سے بالکل متفق ہوں. انہوں نے کیا کہا, لیکن میں ایک بات بتاؤں, اگر یہ بات
बात है तो मर्तबान के ऊपर ढकना रख दें तो सारे उधर देखो चले मर्तबान पे ढकना रखने मुझे ब्रेक लेते और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तब्दीली की जो बातें हो रही हैं, ऑप्शंस क्या हैं और हुकूमत पे क्या ये वाकई प्रेशर रखा जा रहा है, और इसके बाद हम बात भी करेंगे जो मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो रही हैं इनके पीछे कौन है। और मियां नवाज शरीफ ने कहा ये एक मकरूह खेल खेला जा रहा है, और वासी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे ये मकरूह खेल कौन खेल रहा है और इनकी तारें कौन खींच रहे हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।